پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گولڈا کے شہنشاہ، اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت، اپنے وقت کے امام اہل سنت، زبردست سید اور عالم دین، آپ کی بارگاہ میں ایک انگریز پادری آیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، میں یہ دعویٰ نہیں مانتا، کیونکہ تمہارے حسین نے دین کے لیے بہت قربانیاں دیں، وہ قرآن کا بہت بڑا محافظ تھا، وہ دین کا بہت بڑا محافظ تھا، اور انہوں نے اپنے نبی کے دین کے لیے اپنی جان سمیت اپنے گھر والوں کی جان بھی قربان کر دی، لیکن قرآن کے اندر پورے 30 پاروں میں امام حسین کا ذکر نہیں ملتا، ان کا ذکر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، تمہارا یہ دعویٰ کہ قرآن تبیانا لکل شیء ہے، یہ ہر چیز کو کھول کے بیان کرتا ہے، تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے ایک اعتراض کو توجہ کے ساتھ سنا۔ سمجھ میں آیا آپ کے اعتراض؟ توجہ کے ساتھ سنا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پادری صاحب قرآن پڑھو۔ وہ کہنے لگا کہ قرآن تو میں اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں، میری جیب میں قرآن ہے۔ اس نے جیبی سائز کا قرآن کریم نکالا اور کہنے لگا کہاں سے پڑھوں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، جہاں سے دل چاہے وہاں سے پڑھو، جہاں سے دل چاہے وہاں سے پڑھو۔ تو انگریز پادری پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ قرآن کو کھولتا ہے اور عربی لب و لہجے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کا آغاز کرتا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ وہ ہے کافر لیکن قرآن کا ادب کر رہا ہے کافر لیکن اس کے لہجوں میں عرب ہے، عربی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجے کے ساتھ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ شاید اس کا یہی ادب تھا جو اسے پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں لے آیا، کیونکہ ابھی کچھ ملنا تھا، ابھی کچھ اس کی تقدیر نے بدلنا تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ اس نے قرآن کو کھولا اور کہنے لگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آگے پڑھنے ہی والا تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسے روک دیا۔ تو میں رک جاؤ، آگے مت پڑھنا، تم نے کہا کہ حسین کا ذکر کہاں ہے قرآن میں، تو آگے مت پڑھنا۔ امام گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عدد کا علم یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ کے عدد ہیں 786۔ جب آپ کو عدد میں بسم اللہ لکھنا ہو نا تو آپ 786 لکھتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، برکت کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر شخص کے نام کے بھی عدد ہوتے ہیں، اور میں 6 چیزیں بیان کروں گا اور توجہ سے سمجھنی ہے تو نے۔ پادری کہنے لگا کہ جی ہاں بیان کریں۔ میں تو یہ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے عدد ہیں 786۔ فرمایا سن، امام حسین کے عدد ہیں 210۔ آپ کا سن پیدائش ہے 4 ہجری اور آپ کا سن شہادت ہے 61 سن ہجری، اور مقام کرب و بلا کے عدد 261 ہیں۔ پھر فرمایا کہ امام حسن، لفظ امام حسن اس کے عدد ہیں 200۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ اور لفظ امام حسن کو اگر شہادت کے ساتھ ملا دیا جائے، امام حسن کی شہادت ہوئی 50 سن ہجری کے اندر۔ ارشاد فرمایا کہ یہ 6 اعداد ہیں، ان 6 اعداد کو اگر آپس میں ملا دیا جائے تو جواب آتا ہے 786۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ کیا جواب آتا ہے؟ 786۔ ارشاد فرمایا کہ تو فقط اتنا کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ دکھاؤ کہ قرآن میں امام حسین کا ذکر کہاں ہے۔ فرمایا پورا قرآن نہیں، صرف قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر امام حسین کا بھی ذکر ہے، حسن کا بھی ذکر ہے، شہادت کا بھی ذکر ہے، ولادت کا بھی ذکر ہے، اور کرب و بلا کا بھی ذکر موجود ہے۔
فرمایا کہ یہاں سارے اذکار موجود ہیں، تو اس کے علاوہ قرآن کریم کی جس آیت کو تو پڑھتا جائے گا، فرمایا ہر آیت کے اندر تجھے امام حسن کا بھی ذکر ملے گا، حسین کا بھی ذکر ملے گا، اہل بیت اطہار کا بھی ذکر خیر ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تجھے دیگر اذکار بھی قرآن کریم کی آیات کے اندر ملتے جائیں گے۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا یہ بات، تو وہ پادری آپ کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔